میڈیسنز ہیں ہاسپٹل سے چوری ہو جاتی ہیں. میڈیسنز کو رکھنے کا کوئی ان کی سٹوریج کا کوئی میکنزم نہیں تھا, اور جہاں پر سٹوریج ہوتی تھی وہ اتنی گندی جگہ تھی کہ وہاں میڈیسن رکھی نہیں جا سکتی تھی. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پنجاب کے اندر ہم بالکل ماڈرن میڈیسنز کے سٹوریج کے لیے بڑے گرینڈ سٹورز ہم بنا رہے ہیں, جہاں سے ایک تو میڈیسن جو ہے وہ چوری نہیں ہو سکے گی, دوسرا وہاں پر جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ان کو رکھا جا سکے گا. پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتوں کے اندر. اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے, ٹریننگ شروع ہو گئی ہیں, اور اس پر بھی بہت اعتراض آیا کہ بڑا کوئی ایسا منصوبہ بنا دیا ہے جس کی عوام کو ضرورت نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کے یا ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کر یا ٹویٹر پہ بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی وہ بہت کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا ایئر ایمبولینس میں. ایئر ایمبولینس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی کہ وہ شاید امیر لوگوں کے لیے, وہ بالکل امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے, وہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا افورڈ نہیں کر سکتے. مجھے یہ بھی اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وی آر ریڈی ود فری میڈیسنز, جس کو شہباز شریف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں نے کنٹینر کا غلط استعمال کیا انہوں نے وہ فری ادویات بھی عوام کی بند کر دیں. آپ کو یاد ہوگا, ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے, چند سال پرانی بات ہے, جب کینسر کے پیشنٹس جو ہیں جب ان کی ادویات بند کی گئیں تو وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے. تو الحمدللہ ہمارا وہ فری میڈیسنز کا وہ ہم نے نہ صرف یہ کہ دوبارہ سے شروع کیا ہے, بلکہ ڈور سٹیپ پہ جا کر آپ کی جو سٹاک ہے فری میڈیسنز کا وہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے گا. اور میں نے علی جان کو کہا, میں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کب کرنا ہے. اس نے کہا میڈم اتنے منصوبے آ رہے ہیں, تھوڑا سا بریک دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ 2-2.5 ارب کا منصوبہ تھا جس میں کینسر کے پیشنٹس کو ادویات ملتی تھی, ہم نے اس کو بڑھا کے 6 ارب سے بھی زیادہ کر دیا, اور ہم نے اس کے اندر اور بھی کینسر پیشنٹس جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کینسر کی میڈیسنز, ہم نے ان کو بھی انکلوڈ کیا الحمدللہ. تو وہ بھی آپ کو ڈور سٹیپ پہ آپ کے فری میڈیسن جو ہے وہ ڈیلیور ہوگی. اس کے علاوہ پنجاب کے 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, ان کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے. آپ اگر کچھ بن گئے ہیں, کچھ پائپ لائن میں ہیں, بن رہے ہیں, لیکن اگلے 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی تمام 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس اکراس پنجاب, تمام رورل ہیلتھ سینٹرز جو کہ چھوٹے ہاسپٹلز ہوتے ہیں اکراس پنجاب 300 ہیں, 300 کے 300 6 ماہ کے اندر ہم پورا ان کو ری ویمپ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں, بلکہ میں میڈیا کو بھی دعوت دوں گی, ساتھ لے کر جاؤں گی, ایک کا میں افتتاح کر کے آئی ہوں, آپ جا کے دیکھیں, آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی یورپین کنٹری میں یا کسی ویسٹرن کنٹری میں آپ کسی کلینک میں یا کسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں. ماشاءاللہ اس کو بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو ہم نے ری ویمپ کیا ہے, اور ان کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں وہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ان کی شارٹیج ہے, ڈاکٹرز جانا پسند نہیں کرتے. ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بی ایچ یو, کوئی بھی آر ایچ سی, کوئی بھی ہاسپٹل جو ہے وہ صرف اس وجہ سے وہاں پر مریض جو ہیں وہ پریشان نہ ہو کہ وہاں ڈاکٹر کی موجودگی نہیں ہے. اس کے لیے ہم ایک پورا پلان بنا رہے ہیں ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ مل کے کہ کہیں بھی کوئی مسنگ ڈاکٹر نہ ہو, اور اس کے لیے ہمیں جو دور دراز کے علاقوں میں سہولیات پرووائڈ کرنی پڑیں گی, ان ڈاکٹرز کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا, میں وہ کروں گی. لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو وہ اپنے حلف جو انہوں نے اٹھایا تھا اس سے روگردانی کریں گے. پھر پنجاب گورنمنٹ ایکشن لینے میں حق بجانب ہوگی, کیونکہ مریضوں کی اور غریب مریضوں کی جو صحت کی سہولت ہے اس پہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پھر پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتوں کے اندر. اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے, ٹریننگ شروع ہو گئی ہیں, اور اس پر بھی بہت اعتراض آیا کہ بڑا کوئی ایسا منصوبہ بنا دیا ہے جس کی عوام کو ضرورت نہیں ہے.
اور بہت ایک ایسی چیز بنا دی ہے، گلٹرنگ کوئی چیز بنا دی ہے، جس طرح موٹر وے پہ لوگ کہا کرتے تھے، جب نواز شریف صاحب نے 90s میں موٹر وے بنائی تھی تو کہتے تھے کہ یہ کیا پیسے ضائع کر رہے ہیں. آج پورا پاکستان ان موٹر ویز سے مستفید ہو رہا ہے. اسی طرح میں گھر میں بیٹھ کے یا ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کر یا ٹویٹر پہ بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی وہ بہت کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا ایئر ایمبولنس میں. مجھ سے پوچھیں، میں جب ہاسپٹلز میں جاتی ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ایئر ایمبولنس کی. اور ایئر ایمبولنس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی کہ وہ شاید امیر لوگوں کے لیے، وہ بالکل امیر لوگوں کے لیے نہیں، وہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے پرسنلی جا کے لوگوں کو دیکھا ہے، اور ایک دن میں 4 سے 5 ڈیتھ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ اب ان کے شہر میں وہ صحت کی سہولت موجود نہیں، اور شہر میں صحت کی سہولت موجود ہے وہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے. اور میں جب ہاسپٹلز میں گئی، میں ابھی ساملی سینیٹوریم گئی، میں مری میں گئی، تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ جب پیشنٹس ٹریول نہیں کر سکتے اس کے ساتھ وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ مریض آر آئی سی جو پنڈی میں ہے، پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف سے نے بنایا ہوا ہے. 3 گھنٹے میں وہ اپنے گاؤں سے وہاں پہنچتے ہیں، پہنچتے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دفتروں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ایئر ایمبولنس کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جو ایئر ایمبولنس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. میرا یہ خواب ہے اور انشاءاللہ یہ میں کر کے جاؤں گی کہ 5 سال کے اندر جب میرا حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہوگا تو پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہوگا انشاءاللہ تعالی، جس کے اندر کارڈیولوجی کا الگ یونٹ ہوگا، آنکولوجی کینسر کا الگ یونٹ ہوگا، اور جس کے اندر پیڈیاٹرکس کا الگ یونٹ ہوگا، تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کو رلنا نہ پڑے. لیکن اس کو ٹائم لگے گا. اور ہم میڈیکل سٹیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. لاہور میں ہم پہلی میڈیکل سٹی اللہ تعالیٰ. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے جب میں جاتی ہوں ہاسپٹلز میں، جب میں دورہ کرتی ہوں ہاسپٹلز میں، تو جب آپ دفتر سے نکل کر آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں نا، جو عوام استعمال کرتی ہے جو سہولیات، وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو پریزنٹیشنز آپ کو گورنمنٹ میں ملتی ہیں، جو چیف منسٹر آفس میں بیٹھ کے ٹیبل پہ جو میٹنگ ہوتی ہے میں اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا. جب میں کسی ہاسپٹل کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کون سی سہولت یہاں پر مسنگ ہے اور عوام کو کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابھی میں چلڈرن ہاسپٹل گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹرز کے لیے ہاسٹل کی کمی ہے، تو وہاں پر جو لینڈ اویلیبل ہے وہاں پر ہم ڈاکٹرز کے لیے ایک ہاسٹل بنانا چاہتے ہیں. اب کیونکہ میں گراؤنڈ پہ گئی تھی، میں نے دیکھا، میں نے کہا پیشنٹ کیوں کتنا بڑا ہے، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹ لوڈ ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں علاج کے لیے. میں نے کہا پہلے، اور جگہ نہیں ہے، میں نے کہا کہ ڈاکٹرز کا جو ہاسٹل ہے وہ باہر بن سکتا ہے، اس زمین کو ہم اپنی جو سہولیات ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے استعمال کریں گے. یہ فیصلہ میں وہاں کر کے آئی ہوں. تو پاکستان کا پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل ہم بنانے جا رہے ہیں. اس پہ دن رات کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر اندر وہ ہاسپٹل اپنا کام شروع کر دے گا. اسی طرح میں سرگودا گئی تو سرگودا میں جب میں نے ایک ہاسپٹل تھا THQ ان کا، میں اس کی کارڈیولوجی وارڈ میں چلی گئی تو یقین کریں مجھے رونا آیا دیکھ کر کہ ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس، ان کا صرف بیسک ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. یہ میں میڈیا سے بھی بات کر رہی ہوں، میڈیا ذرا کائنڈلی، ان کا بیسک ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. وہاں کیتھ لیب نہیں تھی، پورے سرگودا ڈویژن میں کیتھ لیب نہیں تھی. ہم پاکستان میں الحمدللہ ہر سٹی کے اندر نئی کیتھ لیبز بنانے جا رہے ہیں. اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جب تک ہر شہر میں کارڈیولوجی کی سہولت میسر نہیں ہوتی تو کوئی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہوتا ہے جس کو ساتھ والے ڈسٹرکٹ میں یا کہیں شفٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر وہ جو لائف سیونگ یا جس کو اسٹریپٹائنیز بھی کہتے ہیں، وہ لگا کر، وہ انجیکشن لگا کر اس کو پہلے سٹیبلائز کیا جائے اور اس کو پھر کہیں اور شفٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچ سکیں.
इसी तरह इसीलिए मैंने सरगोदा में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी का यूनिट जो है वो अनाउंस किया, वो भी इंशाअल्लाह ताला विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स फंक्शनल होगा। और फिर हेल्थ कार्ड जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और हमने बहुत सक्सेसफुली उसको 2016 में चलाया। मुझे अफसोस होता है कि पिछले 2018 के बाद वो करप्शन का गढ़ बन गया था, वो अपनों को नवाजने का गढ़ बन गया था। उस कार्ड के लिए 10-10 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया अपनों को नवाजने के लिए। उस हेल्थ कार्ड को, उसके अंदर इतनी पिल्फरेज है, इतनी करप्शन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। नवाज शरीफ साहब के दौर में मैंने, क्योंकि वो उनके साथ मिलकर हेल्थ कार्ड बनाया था, एक शिकायत कभी नहीं आई। और अब आप देखें कि शिकायतों के अंबार लगे हुए हैं उस हेल्थ कार्ड पे। तो उसको भी हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसके अंदर भी जितने भी जो इश्यूज हैं उनको हम रिमूव करेंगे, उसको बेहतर करेंगे और उसको हम रीलॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके अलावा जो मेडिसिन हैं हॉस्पिटल से चोरी हो जाती हैं, मेडिसिन को रखने का कोई, उनकी स्टोरेज का कोई मैकेनिज्म नहीं था, और जहां पर स्टोरेज होती थी वो इतनी गंदी जगह थी कि वहां मेडिसिन रखी नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक वो सर्टन मॉइस्चर का वो जो आपको उससे दूर रखना पड़ता है, एक सर्टन टेम्परेचर आपको कई चीज़ों में मेंटेन करना पड़ता है। आपको ये जान के खुशी होगी कि पंजाब के अंदर हम बिल्कुल मॉडर्न मेडिसिन के स्टोरेज के लिए बड़े ग्रैंड स्टोर्स हम बना रहे हैं, जहां से एक तो मेडिसिन जो है वो चोरी नहीं हो सकेगी, दूसरा वहां पर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक उनको रखा जा सकेगा। तो आखिर में मैंने जाना है बहावलपुर। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूं कि आप लोग यहां तशरीफ लाए। हेल्थ मिनिस्टर्स का, हेल्थ डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करती हूं और उम्मीद करती हूं कि इंशाअल्लाह ताला 5 साल के बाद नवाज शरीफ साहब की जो पंजाब हुकूमत है वो से हर घर तक, हर गरीब तक सेहत की हर सहूलत पहुंचाएगी जो हर मुल्क में गरीब लोगों को डिजर्विंग को हासिल है, और जो अमीर पैसे से लेता है लेकिन मैसर नहीं होती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।